روحانیت کے حوالے سے لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ کوئی ایسا شخص جس کا مخصوص لباس ہو، خوشبو لگائی ہو، انگوٹھیاں پہنی ہوں، لمبے بال ہوں، وہی روحانی ہوتا ہے۔ حالانکہ روحانیت لباس وضاقطع کا نام نہیں، انسان روح اور جسم کا مرکب ہے۔ وہ جسم کے تقاضے تو پورے کرتا رہتا ہے، لیکن روح جو کہ اصل ہے اس کی طرف کبھی اس کا دھیان ہی نہیں جاتا۔ کثافت اور لطافت دو چیزیں ہیں۔ جن لوگوں میں کثافت زیادہ ہوتی ہے ان کا رجحان دنیا کی طرف زیادہ ہوتا ہے، اور جن لوگوں میں لطافت زیادہ ہوتی ہے ان کا رجحان قرب الہی کی طرف ہوتا ہے۔ روحانیت ایک فطری جذبہ ہے، یہ کسی میں زیادہ اور کسی میں کم ہوتا ہے۔ روح کا تعلق اچھے کاموں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ خیرات کرتا ہے، لوگوں میں پیار بانٹتا ہے، لوگوں میں خوشیاں بانٹتا ہے، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے اور برے کاموں سے دور رہتا ہے، تو اس سے روح کو طاقت ملتی ہے اور خوشی حاصل ہوتی ہے۔ لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ صرف عبادات کرنے سے ہی روح خوش ہوتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر عبادت ہے لیکن روحانیت نہیں ہے تو پھر وہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت یہ ہے کہ بندے کے شعور اور لاشعور کی رغبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو۔ اگر عبادت میں سوچ دنیاوی کاموں کی طرف ہو تو وہ عبادت نہیں ہوتی۔ روحانیت اصل میں اندر کی بات ہے۔ جو لوگ اندر کی بات کرتے ہیں، جن کا رجحان روحانیت کی طرف ہوتا ہے، وہی روحانی لوگ ہوتے ہیں۔ روحانیت میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں اللہ تعالیٰ ان کی فطرت میں یہ چیز ودیت کر دیتا ہے، ان کو عبادات اور مجاہدات کی ضرورت نہیں پڑتی، جبکہ دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے میلان اور رجحان میں روحانیت پائی جاتی ہے۔ ایسے لوگ عبادات اور مجاہدوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اکثر صوفیہ کرام کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ وہ عشق مجازی سے عشق حقیقی کی طرف گئے۔ اگر اس بات پر غور کیا جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عشق سب کی فطرت میں پایا جاتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ عشق مجازی سے حقیقت کی طرف کون جاتا ہے۔ جتنے بھی صوفیہ کرام ہیں وہ فطرت سے متاثر ہوتے ہیں، جب وہ فطرت کی طرف جاتے ہیں تو وہ مجازی عشق کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہ اس پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ اس دوران جب انہیں ٹھوکر لگتی ہے تو پھر ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم تو ایسی چیز کے عشق میں مبتلا ہیں جو نامکمل ہے۔ اس احساس کے بعد پھر وہ خالق کائنات کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور پھر رجوع کے لیے کسی مرشد کی بیعت کرتے ہیں۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عشق مجازی کو عشق حقیقی بننے کے لیے ایک استاد کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت دنیا کا واحد ذائقہ ہے، جسے لگ جائے وہ دنیا سے آزاد ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں نے یہ ذائقہ چکھا ہوتا ہے وہ صوفیہ کہلاتے ہیں۔ رسل کہتا ہے، اگر آپ کسی انسان میں انسانی خوبیوں کا نقطہ عروج دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کسی اہل تصوف سے ملیں۔ وہ مزید کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ میں نے انسانی خوبیوں کا نقطہ عروج اگر کسی انسان میں دیکھا ہے تو وہ اہل تصوف ہیں۔ پیٹمور کے مطابق تصوف کے بارے میں جاننے کے لیے پہلے بندے کو اس تجربے اور اس کیفیت سے گزرنا پڑے گا، کیونکہ اگر کسی نے بنفشے کا پھول نہیں سونگا تو وہ بنفشے کی خوشبو نہیں بتا پائے گا۔ جب قرب الہی کی بات آتی ہے تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کائنات میں صرف رب تعالیٰ کا انتخاب کرتے ہیں۔ وہ اپنے جسم اور روح کو ہر اس چیز سے پاک کر لیتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، اور اپنے جسم اور روح کو ہر اس چیز سے مزین کر لیتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ جو عشق الہی کا مسافر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے رکھتا ہے اور باقی چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ عشق الہی کا مسافر اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کے لیے عبادات و مجاہدات کرتا ہے، اور ہر وہ کام کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے اس کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب تم میرے ہو جاتے ہو تو پھر تم نہیں رہتے، تمہارا بولنا میرا، تمہارا چلنا میرا، تمہارا اٹھنا میرا، اور تمہارا بیٹھنا میرا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ جب میں کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہوں تو میں کائنات کی مخفی قوتوں کو حکم دے دیتا ہوں کہ میرے بندے کے ہم رکاب بن جاؤ۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے اندر یہ طلب پائی جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ مختلف جگہوں پر یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک میرے ذکر سے تمہارے دلوں کو اطمینان ملے گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ میرے نام بہت خوبصورت ہیں،
مجھے میرے ناموں سے پکارو، میرا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ سارے مسائل کا حل قرآن پاک میں موجود ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس کے خوبصورت ناموں سے پکاریں اور صوفیہ کرام کے فلسفے کے تحت اللہ تعالیٰ کے در پر بار بار دستک دیں، اس کو بار بار یاد کریں، اس کے ناموں سے پکاریں۔ سورہ مومنون میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ہمارا معاشرہ شدید مایوسی، نا امیدی اور ڈپریشن سے بھرا پڑا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ استوار کیا جائے، جس سے ڈپریشن خود ہی دور ہو جائے گا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں ان پر اپنا آپ کھل جاتا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے تن تیرا رب سچے دا حجرا، وچ پا فقیرا جھاتی ہو، نہ کر منت خواج خضر دی، تیرے اندر آپ حیاتی ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، تمہارا جو من ہے اس کے اندر ایک کائنات آباد ہے۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تو انبیاء کرام علیہ السلام، اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو اپنے باطن کو دیکھ۔ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، اس نے ہمارے اندر شر اور خیر دونوں رکھ دی ہے۔ انسانی جسم پر جب نفس اور شر غالب آتا ہے تو پھر اس کا رجحان غلط کاموں کی طرف ہو جاتا ہے، لیکن جب کسی انسان پر شر کی بجائے نیکی غالب ہو تو وہ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے۔ صوفیہ کرام رحمت اللہ علیہ اپنے اندر کے شر کی طاقتوں کو مار کر بھلائی کی قوت کو غالب کرتے ہیں، جسے تزکیہ نفس کہا جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ ہر اس چیز سے پیار کرتا ہے جو اس نے بنائی ہے۔ جب بندہ ذکر الہی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے وجود کو راحت عطا کرتا ہے، ان کے دل میں خدمت خلق کا جذبہ ڈال دیتا ہے۔ درویش کائنات کے سب سے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں، ان کے دل میں ایک تڑپ ہوتی ہے، ایک احساس ہوتا ہے۔ جب وہ کسی دکھی کو دیکھتے ہیں تو ان کو گلے لگاتے اور تسلی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو خاص قوت برداشت عطا کرتا ہے، وہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اس کی تکلیف دور کرتے ہیں۔ برے صغیر میں ہندوانہ کلچر ہونے کی وجہ سے تصوف کو بہت غلط رنگ دے دیا گیا ہے۔ یہاں پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف تعویذ گنڈے کا نام ہی تصوف و روحانیت ہے۔ اس غلط رنگ کی وجہ سے ہر دوسرے شخص کو شک رہتا ہے کہ مجھ پر جادو ہو گیا ہے، حالانکہ یہ وہم اور ڈپریشن کی ایک شکل ہے۔ ڈپریشن اس وقت ہوتا ہے جب بندہ کسی چیز کی تلاش کرتا ہے اور وہ نہیں ملتی تو وہ اداسی کی کیفیت میں چلا جاتا ہے، پھر توہم پرستی کی وجہ سے اس کو جادو سمجھ لیتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر جادو ہو گیا ہے، ان میں سے 90% سے زائد لوگ ایسے ہیں جن پر کسی قسم کا کوئی جادو نہیں ہوا، صرف وہم ہوتا ہے۔ 10% ایسے لوگ ہیں جنہیں شیطانی قوتیں تنگ کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انسانوں سے پہلے جنوں کو پیدا کیا تھا۔ جنوں میں جو غیر مسلم ہیں، بعض اوقات وہ انسانوں کو تنگ کرتے ہیں، ان کا تناسب بھی 1% سے کم ہے۔ یہ سب ایمان، یقین کی کمزوری اور دین سے دوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ترجیح اول ہوگا تو اس سے محبت ہوگی تو پھر ہر قسم کے وہم اور خوف سے آزادی مل جائے گی۔ روحانی لوگ اللہ سے محبت اور مضبوط تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ سے محبت کر کے اپنا ٹوٹا ہوا تعلق استوار کریں اور راہ نجات پائیں۔ یہ اقتباس قاسم علی شاہ صاحب کی کتاب گفتگو سے لیا گیا ہے۔